السلام علیکم پاکستان اون نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے اندھے قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان سمیت وارداتوں کی سینچری عبور کرنے والے نقب زن کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بڑی محنت اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ یہ بات ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن رضوان طارق نے پریس کانفرنس کے دوران کی۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں اظہر قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے اندھے قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان سمیت وارداتوں کی سینچری عبور کرنے والے نقب زن کو بھی گرفتار کر لیا۔ انویسٹیگیشن پولیس ساندہ نے شہری مظفر کے اندھے قتل کی واردات میں ملوث 3 ملزمان قادر، حیدر اور محسن کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے آلہ قتل، پسٹل اور گولیاں بھی برآمد کر لیں۔ ان خیالات کا اظہار ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن رضوان طارق نے مسلم ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ شہری مظفر کے اندھے قتل کی تفصیلات بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام ملزمان آپس میں قریبی دوست ہیں اور ملزم قادر کے گھر میں اکٹھے بیٹھ کر آئس کا نشہ کر رہے تھے۔ کسی دوران معمولی جھگڑے پر ملزم قادر نے مقتول مظفر کے سر میں فائر مار کر اسے قتل کر دیا اور بعد ازاں ملزمان چوری کی موٹر سائیکل پر مقتول کو گھر سے دور گلی میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ انویسٹیگیشن پولیس نے بڑی مہارت اور محنت سے ملزمان کو مختلف معلومات سمیت سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ ایک اور واردات میں ہی انویسٹیگیشن پولیس ساندہ نے دوران ڈکیتی شہری یاسین کے اندھے قتل کی واردات میں ملوث عدنان عرف دانی کو گرفتار کر لیا۔ اس کیس کی تفتیش میں پتہ چلا کہ ملزم عدنان عرف دانی مقتول یاسین کا محلے دار تھا اور مقتول سگریٹ سپلائی کا کام کرتا اور رات کو اکثر لیٹ گھر آیا کرتا تھا، جبکہ ملزم عدنان ریکی کے بعد یاسین کے گھر میں داخل ہوا اور اس دوران ڈکیتی کے دوران اس کو قتل کر دیا۔ جبکہ ملزم عدنان عرف دانی کا مزید ریکارڈ چیک کرنے پر پتہ لگا کہ عدنان ڈکیتی کے 1 درجن مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ دوسری جانب انویسٹیگیشن پولیس وحدت کالونی نے نقب زنی کے 114 مقدمات کے ریکارڈ یافتہ ملزم اشتیاق کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 8 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا۔ مرزا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق جہلم الیکشن کمشنر آفس میں علیم شباب، ریجنل الیکشن کمشنر غلام عباس، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ضلع جہلم کے مختلف ڈسپلے سینٹر کے انچارج کو ووٹ اندراج، تبدیلی اندراج اور فوت شدگان کے ووٹ دیگر مسائل کے حوالے سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آفس جہلم بریفنگ دی گئی۔ مزید سنیے علیم شباب ریجنل الیکشن کمشنر کی زبانی۔ ڈسٹرکٹ میں ہم نے تقریباً 178 کے قریب ڈسپلے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ فہرستیں ہماری آویزاں ہوئی ہوئی ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں، اپنے نام کو چیک کریں۔ اگر اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کروائیں، اور اگر سمجھتے ہیں کسی کا غلط ووٹ بنا ہوا ہے تو اس پہ وہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ ووٹ غلط ہے، کسی اور حلقے کا ہے، اس کو کسی اور حلقے میں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی ووٹ رہ گیا ہے بننے سے تو وہاں پہ جا کے وہ ووٹ بنا بھی سکتے ہیں۔ ان ڈسپلے سینٹرز کا ٹائم جو ہم نے رکھا ہوا ہے صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک وہاں پہ ہمارا نمائندہ موجود ہوتا ہے اور وہ سروسز دے رہا ہے۔ تو سر دوسرا میرا سوال ہے، جو ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ووٹ لسٹ میں ان کی آ رہی، ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ان کے فیملی ممبر کوئی بھی بلڈ ریلیشن آ کے فارم 16 کے ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ کے جمع کروائے گا تو وہ ووٹ وہاں سے کٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ سر عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا سب لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ ایک قومی فریضہ ہے، اور الیکٹرولز کسی بھی الیکشن کا ایک سب سے بڑا اور اہم ترین ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو الیکشنز کا بیک بون کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ یہ ڈرافٹ الیکٹرول ہے، اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے، کوئی چیز وہ سمجھتا ہے کہ اس میں غلط ہے، تو 19 تاریخ تک وہ کسی بھی الیکٹرول کو جا کے اپنے علاقے کی اس کو چیک بھی کر سکتا ہے اور اس میں وہ کریکشن بھی کروا سکتا ہے۔ تو میری التماس ہوگی کہ ہم لاسٹ ڈیٹ کا انتظار مت کریں اور جلد از جلد اپنے ڈسپلے سینٹر پہ جا کے اپنا نام چیک کریں، اپنے فیملی کا نام چیک کریں اور اس کی ایکوریسی چیک کریں۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ ووٹ چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو ہم الیکٹرانکلی ووٹ چیک کرنے کا بھی فیسلٹی الیکشن کمیشن نے دی ہے کہ اپنا CNIC نمبر بغیر اسپیس کے لکھ کے 8300 پہ سینڈ کریں گے اور فوری طور پہ اس کا جواب آ جائے گا۔
اور دوسرا اگر آپ کے قریب ترین جو بھی کوئی اسکولز ہیں اس میں ہم نے ڈسپلے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، معائنہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم نے انتخابی فہرستیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، وہ جا کے اپنا نام اور اپنے تمام کوائف وہاں پہ جا کے چیک کر سکتا ہے۔ حیدرآباد قاسم آباد قادر نگر فیز 2 کی 14 سالہ طلبہ خوشبو ویسر جو اسکول گئی اور واپس نہ آئی۔ طلبہ کے ورثاء کا کہنا ہے کہ ہماری خوشبو کو کسی نے اغوا کیا۔ مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد سے اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے تعلقہ قاسم آباد کے علاقے قادر نگر فیز 2 تھانہ نسیم نگر کی حدود سے 14 سے 15 سالہ میٹرک کی طالب علم خوشبو ویسر جو اپنے اسکول گئی اور واپسی نہیں آئی۔ خوشبو کے ورثاؤں کا کہنا ہے کہ ہماری خوشبو ویسر کو کسی نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے، جس کی ایسی رپورٹ ہم نے تھانہ نسیم نگر میں درج کروائی، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی بھی مدد نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے۔ خوشبو نالو تس ونے پی کالج رستے میں اغوا کر کھڑی ویا تس ونو تا تھانے تے تھانے والا کچھ بھی نتھا کن، بس آسرو ڈی موٹائن تا بے جو کو آدا چون تا پیسہ دیو اما تو دے تے تنجی مدد کندا سے۔ کیڑی پولیس اما تو پیسہ دی گرے وادو واری تو دے خرچ پانی تے تنجی اسا مدد کندا سے، باقی اسا کچھ بھی نتھا کر سگوں۔ اج 7 ڈیاں ننڈڑی شوں دی کم سوار ڈی ویا 3-4 بھیرا ویا، بس یہ آسرو ڈی موٹائن تا کچھ بھی نتھا کن۔ ماں کے پائی ننڈڑی کھپے، بے کچھ بھی نتھو کھپے۔ ماں کے ساتھ آنے ڈھیڑو تو نتھی کر سکا، ماں غریب آ پان بے وائیا، مجھے لے تو بے کوئی بھی کونے۔ ننڈڑیوں نے بے گڈ ویٹھیوں نے ہاتھ بدھی ماں چوندم تو جج آ جے بھی آفیسرن مجھے مدد کن۔ ایس پی حیدرآباد والے کے باہوں بدھی ماں منتھو کندم، ڈی آئی جی حیدرآباد والے کے بھی منتھو کندم، ویندم ماں ان وٹ قرآن شریف نہ تو کھڑی ویندی ماس، بس ہاں یہ ہی حل ہے۔ طالب اساں جو یہ اساں کے پانچی شے ملے ऐं उहे जवाबदार गिरफ़्तार थियनि हिते जो उहा सज़ा लोड़नि, असांखे पंहिंजी शइ मिले। कुझु बि उन्हनि कयो आहे, छोकिरी उमिरि नंढी आहे, वॾी उमिरि कान्हे, महिरबानी कंदा असां ते एहसान कंदा। हे लावारस आहे, ईअं सम्झ बेवाही आहे, हिनखे मानी खाइण का बि कोन्हे। DIG साहब के SP साहब के अपील थी कयां भेण खे मोटाए ॾियो, जेके मुंहिंजी भेण खणी आया उन्हनि गिरफ़्तार कयो। 14 साला खुशबू विसर के वर्षाओं ने आला अख्तियारों से अपील की है कि हमारी खुशबू विसर को बाजियाब कराकर और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक आज प्रेस क्लब फकीराबाद में नबी बख्श भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे दोनों बेटे नाम मोहम्मद शरीफ और तनवीर अली भट्टी बुरी सोहबत में आ चुके हैं। मेरे ऊपर काफ़ी मरतबा प्रॉपर्टी के लालच में आकर कातलाना हमला भी किया। अब मैं मीडिया के ज़रिए तमाम सरकारी इदारों और रिश्तेदारों को बताना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरा मोहम्मद शरीफ और तनवीर अली भट्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे तो मां प्रेस क्लब फकीराबाद ते आयो आहियां ऐं मुंहिंजो पुटु शरीफ़ ऐं तनवीर सुभाणे का बि हेॾां होॾां करे त हुन जा ज़िम्मेवार पाण आहिनि। उनजो मामो मुख़्तियार ऐं ज़ुल्फ़कार ऐं मुंहिंजी प्रॉपर्टीअ ते कब्ज़ो था कनि ऐं मां मीडिया ते अची ऐं मां ख़ुदि बयानु ॾियां थो ऐं SP वटि मां दरख़्वास्त ॾिनी आहे ऐं उहा बि जेको आहे त मां फॉरवर्ड करे SHO गंबट वटि खणी आयो आहियां, उन फॉरवर्ड करे फ़कीर मिल ते ॾिनी आहे। ॿुधो सो मां अर्ज़दार नबी बख्श नाले सां ॻोठ जान मोहम्मद भट्टी वेठल जो राहकू आहियां। ॿुधो सुभाणे को बि मुंहिंजे मथां कातलाना हमिलो थिए या को बि थिए, उन जो ज़िम्मेवार शरीफ़ ऐं तनवीर ऐं मुख़्तियार ऐं ज़ुल्फ़कार भुट्टो सनाफ़ अरबाब अली भट्टी ऐं मेहराब भट्टी ये जेके आहिनि इन जा ज़िम्मेवार थींदा। खबर है जंग से। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान का तहसील अहमदपुर सयाल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने खाद मार्केट का अचानक विजिट किया, खादों की दस्तयाबी सरकारी नरखों पर फ्राहमी का जायजा लिया।
ڈپٹی کمشنر نے ڈیلرز کو کھاد سرکاری ریٹ پر فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ کھاد کا مصنوعی بحران پیدا کرنے یا ناجائز منافع خوری کرنے والے ڈیلرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ کے لیے چلتے ہیں دائرہ دین پناہ کی جانب ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق گراں فروش قانون کی گرفت میں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو عامر محمود کی ڈی سی مظفر گڑھ علی انان قمر کی ہدایت پر گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی۔ سبزیاں، گھی، آئل، دالوں کو خود ساختہ ریٹ پر بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کیا گیا۔ کوٹ ادو کے گرد نواں کے دکانداروں کو چیک کیا، جس میں 3 دکاندار گراں فروشی کرتے پائے گئے۔ دودھ، دہی، نان بھی حکومتی طے کردہ ریٹ سے زائد بیچنے پر 3 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ مارکیٹ میں گھی کی خود ساختہ شارٹیج کرنے اور زائد ریٹ پر فروخت کرنے پر 25,000 جرمانے عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو عامر محمود کا کہنا ہے کہ عوام کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا، بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مزید یہ کہ جو بھی مقررہ کردہ ریٹ کے ویلنشن کرے گا، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ خبر ہے نواب شاہ سے۔ شاہ بخش چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عامر حسین پمر کی زیر صدارت ضلع شہید بے نظیر آباد میں 26 جون پر منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ اسٹیشنز میں سیکیورٹی، پانی، بجلی، واش روم سمیت دیگر ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ایک اجلاس آج ان کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریجنل الیکشن کمشنر ڈی آر او شہید بے نظیر آباد نوید عزیز، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر شہید بے نظیر آباد پرویز احمد کلور، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر قربان علی راہو، ایڈیشنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ عبدالستار راٹھور، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جاوید احمد انڑ سمیت تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، پولیس اور آر اوز نے شرکت کی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عامر حسین پمر نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے دوران پولنگ اسٹیشنز پر سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ایکسین ایجوکیشن ورکس کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پولنگ اسٹیشن والے اسکولوں اور دیگر سرکاری عمارتوں میں ضروری سہولیات کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کریں تاکہ بروقت کام مکمل کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ پولنگ اسٹیشنز پر مطلوبہ سہولیات کی فراہمی کے لیے دورے کر کے سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر ریجنل الیکشن کمشنر ڈی آر او شہید بے نظیر آباد نوید عزیز اور تمام ریٹرننگ افسران کی جانب سے اپنے علاقوں میں پولنگ اسٹیشنز کے متعلق کیے گئے انتظامات اور درپیش مسائل کے متعلق آگاہی دی۔ آپ کو لے چلتے ہیں رحیم یار خان کی جانب سردار جامع نواز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کوسٹمبا پولیس کی بڑی کارروائی۔ کروڑوں روپے کو چوری ٹریس کر کے چند گھنٹوں میں ملزمان گرفتار، چوری شدہ سونا اور لائسنسی پسٹل بھی برآمد کر لیا۔ حدود تھانہ کوسٹمبا موساں دڑی عظیم خان میں گزشتہ رات ملزمان نے غفار خان کے گھر کے تالے توڑ کر 1 کلو سونا مالیت تقریباً 1.5 کروڑ روپے، قیمتی لائسنس شدہ پسٹل اور دیگر سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ بذریعہ 15 پکار پر تھانہ کوسٹمبا ایس ایچ او جامع آفتاب احمد اور چوکی انچارج رانا محمد رمضان نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے نفری کے ہمراہ چند گھنٹوں میں 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 1 کلو سے زائد سونا اور قیمتی پسٹل بھی برآمد کر لیا۔ مارکیٹ میں برآمد شدہ سونے کی مالیت 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے سونا اور برآمد شدہ لائسنسی پسٹل اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ کوسٹمبا پولیس کی بہترین کارکردگی پر ڈی ایس پی صدر سرکل رحیم یار خان نے ایس ایچ او کوسٹمبا جامع آفتاب احمد اور چوکی انچارج رانا رمضان کو نقد انعام اور ڈی پی او محمد علی ضیاء کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں سبی بلوچستان کا، جہاں پر ریجنل الیکشن کمشنر خضدار محمد یعقوب رند نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شیڈول کے مطابق غیر حتمی انتخابی فہرستوں کو اشاعت کے لیے لسبیلا، آوران، خضدار، ملکات، قلات، سوراب اور مستونگ کے اضلاع میں ڈسپلے سینٹر قائم کر دیے گئے۔ 11 مئی 2022 سے 19 جون 2022 تک کھلے رہیں گے۔ شہری شناختی کارڈ کے مستقل یا عارضی پتے پر اپنا ووٹ درج کروا سکتے ہیں۔ ڈسپلے سینٹرز میں قوائف کی درستگی بھی کی جائے گی۔ مزید دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کلات ڈویژن کے تمام اضلاع میں غیر حتمی انتخابی فہرستیں ڈسپلے سینٹرز میں رکھی جا چکی ہیں، جو کہ 21 مئی تا 19 جون تک آویزہ رہیں گی۔ لہٰذا کلات ڈویژن کے عوام سے التماس ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں ڈسپلے سینٹر کا دورہ کریں
اور اپنے اہل خانہ کے ووٹ کے اندراج کو چیک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اور خواتین ووٹرز کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ نام کے اندراجات شناختی کارڈ کے مستقل اور عارضی پتہ کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ اپنے خاندان کے فوت شدہ ووٹرز کو انتخابی فہرست سے حذف کرنے کے لیے فارم 16 پر کر کے جمع کریں اور ساتھ ہی یونین کونسل سے فوتگی سرٹیفکیٹ حاصل کر کے فارم کے ساتھ منسلک کریں۔ غلطیوں سے پاک انتخابی فہرست مرتب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملہ سے تعاون کریں۔ شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں رانا سجاد حیدر کی رپورٹ کے مطابق نول پلاٹ کے نواحی گاؤں 12 جیٹی کے جامعہ غوثیہ مسجد میں دیسی گھی، بادام اور میوہ جات سے تیار کردہ دلیے کا صدقہ خیرات کیا گیا، جس میں گاؤں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دلیہ تقسیم کرنے کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا تھا کہ بچے بوڑھے کھائے اور اپنے رب سے دعا کریں کہ خدارا رحمت کی بارش نازل فرمائے، جو چاول کی فصل کے لیے انتہائی اہم ہے اور گرمی کی شدت میں بھی نمایاں کمی ہو سکے۔ ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ ایک اور خبر ہے جھنگ سے۔ جھنگ میں نجی اسکول کی جانب سے بڑی کلاس میں جانے والے بچوں کے لیے انوکھی تقریب منعقد کی گئی۔ نرسری کلاس کے بچوں کو یونیورسٹی کی طرح گاؤن اور کیپ پہنا دی گئی۔ انوکھی تقریب منعقد کروانے پر بچوں کے والدین نے اسکول کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ سٹی اسکول نرسری کیمپس جھنگ کی جانب سے نرسری کلاس کے بچوں کو بڑی کلاس کے لیے الوداع کرنے کی انوکھی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اساتذہ کرام، طلباء و طالبات اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں بچوں نے رنگ برنگے ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد میں وصول کی۔ اس موقع پر پرنسپل رانا عاصم ظفر نے اپنے خطاب میں بچوں کو گریڈ 2 میں پروموٹ کرنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس تقریب کے ذریعے بچوں میں شعور بیدار کرنے اور معاشرے کا بہترین فرد بنانے کی کوشش کی گئی۔ تقریب میں شریک والدین نے ادارے کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ بٹن میں رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ سعید احمد کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر قائد اعظم پریس کلب بہاول نگر کا اجلاس صدر قائد اعظم پریس کلب چودھری طارق محمود کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں جنرل سیکرٹری محمد آصم خان، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری علی رضا جویا، سینئر نائب صدر محمد اشرف تھانوی، دیگر عہدیداران ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اجلاس میں عہدیداران اور ممبران کی باہمی مشاورات سے کلب ہاسا کی ممبرشپ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر صدر قائد اعظم پریس چودھری طارق محمود نے عہدیداران ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے۔ صحافی کا کام حق سچ کی آواز بلند کرنا۔ صحافی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ ہمارا پریس کلب تمام صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اور ادھر مینگو شیک پینے سے گھر کے افراد کی حالت خراب ہو گئی۔ فاروق آباد چنگی نمبر 3 میں سفید چنے کے ناشتے اور مینگو شیک پینے سے گھر میں موجود 9 افراد کی حالت خراب ہو گئی۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تمام افراد کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ ان افراد میں 4 بچوں کو چلڈرن ہسپتال جبکہ 5 افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کی جانب ضلع انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل نے 288 پھاٹک پر چھپائی گئے گھی اور چاول کی بڑی کھیپ قبضے میں لے لی۔ اسسٹنٹ کمشنر زہا شاکر بھی ہمراہ تھیں۔ ذخیرہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اشیاء ضروریہ کی مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے کہ عوام کو اشیاء ضروریہ سستے داموں فراہم کو یقینی بنایا جائے۔ ضلع بھر میں تمام افسران اور پرائس مجسٹریٹ متحرک ہیں۔ لیلا جٹی کا شمار ان آرٹسٹوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورت اداکاری اور پرفارمنس کی وجہ سے اپنا نام بنایا۔ جب بھی حال میں ان کی انٹری ہوتی ہے تو حال میں موجود شائقین ان کی زبردست پرفارمنس پر ونس مور کے نعرے لگاتے ہیں اور خوشی سے بھنگڑا ڈالتے ہیں۔ لیلا جٹی نے کہا کہ ان دنوں مختلف کمرشلز اور ٹی وی ڈراموں کی آفرز آ رہی ہیں، لیکن اچھے اور معیاری کام کو ترجیح دوں گی۔ ایسا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں جو شائقین کے دلوں پر راج کرے۔ کہا کہ آج جو کچھ بھی ہوں اپنے ماں باپ اور فینس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد اسا جاوید نے بھی ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا کہ لیلا جٹی جیسی ٹیلنٹڈ اداکارہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ لیلا جٹی نے کہا کہ ان دنوں بہت اچھی ٹیم اور پرفارمنس کے ساتھ محفل تھیٹر میں پرفارم کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ شائقین کو یہ ڈرامہ بہت پسند آئے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔